بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے لیسن میں ہم بات کریں گے ایلیٹ، ہومر کے ایپک پوئم ایلیٹ کے بارے میں۔ آج ہمارا لیسن ہے لٹریچر 6 ہومر ایلیٹ ہومرک اور ہیروئک پیریڈ۔ ہومر یونان کا عظیم شاعر ہومر، جس نے 2 ایپک پوئم لکھی ہے، دا ایلیڈ اینڈ دا آڈیسی۔ 3000 سال قبل لکھی جانے والی پوئمز آج بھی فالور کے لیے ستاروں کی مانند چمک رہے ہیں۔ یہ دونوں پوئمز آیونک ڈائلیکٹ میں لکھی گئی تھی اور بعد میں ان کا انگلش میں ترجمہ کیا اور لٹریچر میں نمایاں حیثیت حاصل ہے۔ 24 بکس پر مشتمل ایلیٹ کے بارے میں ہم آج بات کریں گے۔ ایلیٹ کیا ہے؟ ایلیٹ ایک گریک ایپک پوئم ہے جو کہ ایک جنگ کے بارے میں بتاتی ہے۔ یہ جنگ یونانیوں اور ٹروجنز، جو کہ موجودہ ترکی میں واقع ہے، ان کے درمیان لڑی گئی تھی۔ اس کا ٹائٹل ٹرائے، جس کا پہلے نام ایلین یا ایلیم تھا، اس کے بارے میں ہومر نظمیں گاتا تھا۔ چونکہ یہ اندھا شاعر تھا، لکھتا تو تھا نہیں، تو یہ نظم گاتا تھا اور اس کو پھر پوئم آف ایلین کہا گیا اور اسی ایلین سے بعد میں ایلیٹ لیا گیا۔ یعنی ٹرائے سٹی کا پرانا نام ایلین یا ایلیم تھا، ایلیم بھی بولا جاتا ہے، اور اسی کی وجہ سے اس ایپک پوئم کو ایلیٹ کا نام دیا گیا۔ اب ٹروجن وار کیا تھی؟ ٹروجن وار ایکینز یعنی گریک نے ٹرائے پر حملہ کر دیا، اور کیوں کیا؟ ہیلن، ایک خوبصورت، جس کو دنیا کی خوبصورت ترین عورت کا نام دیا گیا، مینالاس کی بیوی تھی، ان کو پیرس، ٹرائے کا جو شہزادہ تھا، وہ بھگا کے لے گیا، جس کی وجہ سے یہ جنگ ہوئی۔ اور اسی جنگ کو ہومر نے اپنی نظموں میں گایا، اور 2 نظمیں ہیں، ایلیٹ اینڈ آڈیسی۔ آج ہم ایلیٹ کے بارے میں بات کریں گے۔ ایلیٹ کیا ہے؟ یہ ٹروجن وار 10 سال تک جاری رہی۔ ایک پیشن گوئی کرنے والے نے کہا تھا کہ ایکیلیس، جو کہ ایلیٹ کا ہیرو ہے، وہ اس جنگ کو فتح کرے گا اور ٹرائے کو ڈسٹرائے کر لے گا۔ اب ایلیٹ کدھر سٹارٹ ہوتی ہے؟ جنگ ٹروجن وار ایک کمپلیٹ وار ہے، لیکن ایلیٹ کمپلیٹ وار کے بارے میں نہیں بتاتا، وہ ان کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں نہیں بتاتا کہ کیوں شروع ہوئی یہ جنگ، کیوں ہوئی، کیسے ختم ہوئی۔ وہ اس کا ایک حصہ لیتا ہے۔ 10ویں سال میں ایکیلیز اور ایگامemnon، جو کہ دونوں یونانی ہوتے ہیں، یعنی گریک سائڈ پہ ہوتے ہیں، آپس میں کسی بات پر الجھ جاتے ہیں۔ اس لڑائی کو ہومر نے اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ٹروجن وار یعنی لٹریچر 4 کی ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ پہلے دیکھ لے، تاکہ آپ کو اس جنگ کی سمجھ آئے کہ کیوں ہوئی، کیا وجہ تھی، کس طرح ہوئی، کس طرح ایکینز آرمی یہاں آئی، ٹرائی کا محاصرہ کر لیا، اور کیسے ایکین سائڈ پہ کون کون تھے، ٹرائی سائڈ پہ کون کون تھے۔ یہ سمجھ آپ کو آ جائے تو آپ کو ایلیٹ سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اب ایلیٹ ایک ایپک پوئم ہے۔ ایپک پوئم کیا ہوتا ہے؟ یہ ہم آڈیسی کے بعد اس پہ کمپلیٹ ویڈیو کرنے والے ہیں کہ ایپک پوئم کیا ہوتا ہے۔ ریج گاڈیس سنگ دا ریج آف پیلیس سنس ایکیلیس۔ اس فرسٹ لائن میں ایلیٹ نے ہمیں بتا دیا کہ میں اس نظم میں کیا کرنے والا ہوں، کس چیز کے بارے میں لکھنے والا ہوں۔ ریج
کس کا ریج؟ دا ریج آف پیلیس سنس ایکیلیس کا ریج. کیوں ریج؟ کیا غصہ ہوا؟ کیوں اس بات پہ غصہ ہوا؟ یہ آگے نظم میں ہم دیکھیں گے کہ آخر اس کو غصہ کیوں ہو، اتنا کیا غصہ ہوا اس کا، کیوں ریج ہے، کس وجہ سے. وہ آگ بگولا ہے جس پر ہومر ایک ایپک پوئم تخلیق کرتا ہے. 24 بکس پہ 16,000 لائنز کی ایپک پوئم تخلیق کرتا ہے. لیٹس سی آخری لائن میں دیکھو. When the two first broke and clash, Agamemnon, lord of men and brilliant Achilles. اس میں ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ایکیلیس کی لڑائی ہے کس کے ساتھ؟ ایگامیمنن کے ساتھ. ایگامیمنن کون ہے؟ لیٹس سی. یہ ایکین سائڈ جو جنگ میں حصہ لیا، کون کون ہیں نمایاں واریر؟ ایکیلیس، کنگ ایگامیمنن جو کہ ماسینیا کا بادشاہ تھا، اور یہ لیڈر تھا ایکین سائڈ کا. آرڈیسیس، پیٹروکلس کا نمایاں کردار ہے. یہ ایکیلیس کا بیسٹ فرینڈ ہوتا ہے مینالاس. اچھا، جس طرح انسان جنگ میں حصہ لیتے ہیں، اس طرح گریک میتھولوجی میں گاڈ اینڈ گاڈیسی بھی سوسائٹی کا حصہ ہوتے ہیں، جو کہ جنگ میں حصہ لیتے ہیں، شادی بیاہ کرتے ہیں، انسانوں کے ساتھ شادی کرتے ہیں، اس سے بچے پیدا کرتے ہیں. تو یہ کچھ نمایاں گاڈ اینڈ گاڈیسز ہے. ایتھینا، ہیرا، ہرمس، پوسائیڈن. اب ٹروجن سائڈ پہ آتے ہیں. ٹروجن سائڈ پہ ہیکٹر گریٹ واریر ہے، اور یہ کنگ پرائم کا بڑا بیٹا ہوتا ہے. اس کی بیوی ہے اور ایک بچہ بھی ہے. کنگ پرائم، ٹرائی کا کنگ جو ہے وہ ہے کنگ پرائم، جس کے 2 بچے ہیں، ایک پیرس اور ایک ہیکٹر. پیرس جنگ کی وجہ بنا ہے جو کہ ہیلن کو بگا کے لایا ہے یونان سے، یعنی گریک سے یہ ہیلن کو بگا کے لایا ہے. اور کیوں بگا کے لایا ہے؟ یہ ایک گفٹ ہے جو کہ ایک گاڈس نے ان کو دیا تھا. کیوں دیا تھا؟ اس کے لیے آپ کو ٹروجن وار دیکھنی پڑے گی. یہ گاڈ اینڈ گاڈیسز ہے ٹروجن سائڈ پہ. پہلے والی تھی وہ ایکین سائڈ. ایکین گریک، یعنی گریک اور ایکین ایک ہی نام ہے. گریک فورسز کو ایکین فورسز کہتے تھے، اور یہ دوسری ہے ٹروجن سائڈ یا ایلین سائڈ بھی آپ بول سکتے ہیں. اس کے ساتھ گاڈ اینڈ گاڈیسز یہ والے تھے: آرٹیمس، ایریس، اپولو، ایفروڈائٹی اور زوس. زوس جو تھا وہ پہلے نیوٹرل تھا، لیکن بعد میں وہ ٹروجن سائڈ اختیار کر لیتا ہے. کیوں کر لیتا ہے وہ آگے ہم دیکھیں گے. پوئم کی سمری: 9 سال تک ٹروجن وار ہو رہی ہوتی ہے. گریک ایکین آرمی جو ہے اس نے محاصرہ کیا ہوتا ہے ٹرائی کا، اور جو قریب ٹاؤن ہوتے ہیں ان پہ حملے کر رہے ہوتے ہیں. اب انہی حملوں میں 2 خوبصورت دوشیزاؤں کو، کرائسیس اینڈ برائسیس کو وہ پکڑ کے لے آتے ہیں. ایکین سائڈ پہ چونکہ ان کا لیڈر ہوتا ہے ایگامیمنن، تو وہ سب سے خوبصورت کرائسیس کو وار پرائز کے طور پر لے لیتا ہے، مال جنگ سمجھ کر. اور دوسرا ہیرو ہوتا ہے، بڑا اچھا واریر ہوتا ہے ایکیلیس، تو وہ برائسیس کو کلیم کرتا ہے کہ یہ میری ہو گئی. کرائسیس کا فادر کرائسس، کنفیوز نہیں ہونا، کرائسیس کا فادر کرائسس وہ ایک پریسٹ ہوتا ہے گاڈ اپولو کا. اچھا، کئی جگہوں پہ کرائسیس پریسٹس کے طور پر بتایا گیا کہ وہ پریسٹس ہوتی ہے گاڈ اپولو کا. بہرحال ان کا والد یا یہ لڑکی خود یا اس کا والد وہ پریسٹ ہوتے ہیں اپولو کے، جو کہ ایگامیمنن کو وار پرائز کے طور پر مل جاتی ہے. تو ان کا والد آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میری بیٹی کو میرے حوالے کر دو، آپ کو جتنا تاوان چاہیے وہ میں ادا کر دوں گا. لیکن کنگ ایگامیمنن جو ہے وہ بڑا مغرور ہوتا ہے اور لیڈر ہوتا ہے، وہ انکار کر لیتا ہے کہ یہ میں نے حوالے نہیں کرنے، جس کی وجہ سے کرائسس جو ہے وہ
اپالو سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ ان پہ کوئی ایکینس پہ وبا لائی جائے، یعنی وبا نازل کی جائے۔ اپالو یہ مان لیتا ہے اور اس پہ وبا لے آتا ہے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ ایکینس مر جاتے ہیں۔ یہ سر چھوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں اور ایک پروفیسی والا، یعنی ایک پیشن گوئی کرنے والا جس کا نام کلکش ہوتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ اس پلیگ یعنی وبا کی وجہ کرائسیس ہے، اگر آپ ان کو واپس کر دیں گے تو یہ وبا ختم ہو جائے گی۔ اب اگامیمنن کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، اس کو تو میں واپس کر دوں گا، لیکن میں چونکہ لیڈر ہوں تو پھر میری وار پرائز کدھر گئی؟ پھر برائسیس کو میرے حوالے کر دیا جائے۔ اس طرح برائسیس کو ایکیلیس سے لے کر اگامیمنن کے حوالے کی جاتی ہے۔ ایکیلیس جب یہ دیکھتا ہے تو وہ اپنی بڑا انسلٹس محسوس کرتا ہے کہ اس کی وار پرائز پر قبضہ کر لیا گیا اور اگامیمنن نے اپنے قبضے میں لے لیا، تو وہ ناراض ہو جاتا ہے اور فائٹنگ چھوڑ کے چلا جاتا ہے سمندر کے کنارے۔ اب ٹروجن کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ اس جنگ کا کایا پلٹ دے۔ وہ خود تو چلا جاتا ہے، لیکن ان کی والدہ جو کہ ایک نیمف ہوتی ہے، نیمف یعنی ایک بھی گوڈیس کی طرح ہوتی ہے، سی نیمفس کہتے ہیں، وہ ایکیلیز ان کو بتاتا ہے کہ آپ زوس کو بتا دے کہ وہ ٹروجن کی ہیلپ کرے۔ زوس مان جاتا ہے اور وہ ٹروجن کی ہیلپ شروع کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے ٹروجن یعنی غالب آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بہت سخت لڑائی ہوتی ہے مینالاس پیرس کے درمیان، ہیکٹر اور ایجکس کے درمیان بہت سے لوگ مارے جاتے ہیں۔ ایکینس کوئی پروگرس نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ اس مسلسل پیچھے آ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ 9 سال تک انہوں نے محاصرہ کیا ہوتا ہے، پھر ایکیلیس بھی ان سے چلا جاتا ہے، تو وہ مسلسل پیچھے آ رہے ہوتے ہیں اور وہ ٹرائی والے حملہ کرتے ہیں اور پھر اپنی یعنی والز جو ہوتے ہیں، ان کی پورا سٹی کے ارد گرد وال ہوتے ہیں، واپس چلے جاتے ہیں، ان کی کشتیوں کو جلاتے ہیں اور بڑا نقصان کراتے ہیں۔ آڈیسیس، ڈائیومیڈس اور یہ سارے زخمی ہو جاتے ہیں۔ ان کی بڑی کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح وہ غالب آ جائے۔ وہ جاسوسوں کی مدد لیتے ہیں، لیکن پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہو جاتی ہے۔ تقریباً سارے کمانڈر یا زخمی ہو جاتے ہیں یا کچھ مارے جاتے ہیں۔ اب وہ ایکینس آرمی یہ خیال کرنے لگ جاتی ہے کہ اس طرح اگر ہمارے شپس جلائے گئے اور سب لوگوں کو مارا گیا تو ہمارے لیے واپسی ناممکن ہو جائے گی۔ تو وہ آخرکار بیٹھ کر یعنی واپسی کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں۔ آخرکار نیسٹر جو کہ یہ بھی ان کا ایک بادشاہ ہوتا ہے اور بہت عقل مند ہوتا ہے، وہ آخری کوشش کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ایکیلیس کا جو فرینڈ ہے پیٹروکلس، وہ ایکیلیس کے آرمر کو پہن کر ہماری فوج میں ایک دفعہ شامل ہو جائے، ہو سکتا ہے ہم یہ حملہ کر کے جیت جائیں۔ یہ اس کی تجویز مانی جاتی ہے اور پیٹروکلس ایکیلیس کو منا کے ان کا آرمر پہن کر جنگ میں شامل ہو جاتا ہے۔ پیٹروکلس کی شمولیت دیکھ کر ایکینس آرمی میں ایک جذبہ آ جاتا ہے اور اس طرح وہ ان پر حملہ شروع کر لیتا ہے۔ لیکن اسی دوران ہیکٹر پیٹروکلس کو موت کی گھاٹ اتار دیتا ہے۔ اپالو جو کہ گارڈ ہے، وہ ان کا آرمر کو سائڈ پہ کر لیتا ہے اور وہ ان کو قتل کر دیتا ہے۔ اب جنگ کی پایا پلٹ جاتی ہے۔ ایکیلیس اس بات پہ بڑا غصہ ہو جاتا ہے کہ ان کے دوست کو پیٹروکلس کو ہیکٹر نے قتل کر دیا۔ وہ بہت غمزدہ ہوتا ہے اور واپس دوبارہ جنگ میں شمولیت اختیار کرتا ہے۔
ٹیٹس ایکیلیس کی والدہ جو ہوتی ہے وہ ماؤنٹ اولمپس چلی جاتی ہے اور وہاں سے ایک اور آرمر اپنے بیٹے کے لیے لے آتی ہے۔ ایکیلیس اگلے دن جنگ پہ چلا جاتا ہے اور ایکین آرمی کو سنبھالا دیتا ہے، بہت سے ٹروجنز کو قتل کر دیتا ہے، اور جو جب ٹروجنز کو پتہ چل جاتا ہے کہ ایکیلیس واپس آ گیا ہے تو وہ سٹی والز کے اندر جانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسی اثناء میں ایکیلیس کے ہاتھوں جو چھڑتا ہے وہ ان کو قتل کرتا ہے۔ آخر کار ہیکٹر کے سامنا ہوتا ہے اور ہیکٹر اور ایکیلیس کے درمیان لڑائی ہوتی ہے اور ہیکٹر کو مارا جاتا ہے، ہیکٹر کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ اب قتل کرنے کے بعد وہ ان کی لاش کو اپنی بگی کے ساتھ باندھتا ہے اور ان کو گھسیٹتے اپنی فورس کے ارد گرد گھماتا ہے، ان کی تذلیل کرتا ہے، اور اس طرح وہ 9 دنوں تک کرتا ہے اپنے دوست پیٹروکلس کا بدلہ لینے کے لیے۔ وہ یہ 9 دن تک اس طرح کرتا ہے۔ اس طرح پیٹروکلس کی فیونرل ریچولز ہوتے ہیں اور یہ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ اس نے بدلہ لے لیا۔ 9 ڈیز تک ان کے جسم کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ آخر کار گارڈز جو ہوتے ہیں وہ اس بات پہ راضی ہوتے ہیں کہ ہیکٹر کی باڈی کو ان کے حوالے کیا جاتا ہے۔ زوس جو کہ گاڈ اینڈ گاڈیسز ہے، وہ ہرمس کو کنگ پرائز کے ساتھ ایکیلیس کی طرف بیچتا ہے کہ آپ ایکیلیس کو منا کر وہ ان کے بچے کی باڈی واپس کر دیں۔ پرائم ایکیلیس کے پاس جاتا ہے اور ان کو درخواست کرتا ہے کہ ان کی ہیکٹر کی لاش ان کے حوالے کر دی جائے۔ ریممبر یور اون فادر، یہ کون کہتا ہے؟ پرائم کہتا ہے ایکیلیس سے، ریممبر یور اون فادر، گریٹ گاڈ لائک ایکیلیس is old as I am past the threshold of deadly old age. اے زندگی تجھے کیا کہوں، میرے ساتھ تو نے کیا کیا، جہاں آس کا کوئی دیا نہیں مجھے اس نگر پہنچا دیا، نہ میں بڑھ سکوں نہ میں رک سکوں، نہ ہی دل کی بات سمجھ سکوں، نہ کسی کو کچھ بھی کہہ سکوں۔ تجھے کیا کہوں تو نے کیا کیا، مجھے منزلوں کی خبر تو دی پر راستوں کو الجھا دیا، اے زندگی تجھے کیا پتا یہاں کس نے کس کو گنوا دیا، اے زندگی تجھے کیا کہوں میرے ساتھ تو نے کیا کیا۔ پرائم غمزدہ آواز میں ہیکٹر ایکیلیس کی ریکویسٹ کرتا ہے کہ اپنے بوڑھے والد کا واسطہ مجھے اپنے بچے کی لاش حوالے کر دی جائے۔ آخر کار ایکیلیس یہ مان لیتا ہے اور ہیکٹر کی لاش کو ٹروجن کنگ کے حوالے کرتے ہیں۔ ہیکٹر کو فوجی اعزاز کے ساتھ دفنایا جاتا ہے، ڈسٹرائے کیا جاتا ہے، پورے ٹرائی کو جلا دیا جاتا ہے، اور اس طرح گریک ایکین جو ہیں یہ جنگ جیت جاتے ہیں۔ لیکن نظم ادھر ختم ہو جاتی ہے، یعنی اس کا بیک گراؤنڈ اور بعد میں کیا ہوا یہ نہیں بیان کیا گیا، اس کے لیے آپ کو ٹروجن وار دیکھنی پڑے گی۔ نمایاں کی پوائنٹس اس نظم کے کیا ہیں؟ نریٹر 3rd پرسن میں، اور چاہے چھوٹا کریکٹر ہے چاہے بڑا،
ان کی تھاٹ فیلنگ، یعنی ہومر کی یہ خوبصورتی ہے کہ وہ کریکٹر کے اندر گھس جاتا ہے، وہ اس کی فیلنگز کو، اس کی تھاٹ کو بیان کر رہا ہوتا ہے، کیا وہ فیل کرتا ہے، کس طرح گاڈیسز کے ساتھ ان کا انٹریکشن ہوتا ہے، سب کچھ لکھتا ہے۔ یہ ان کے ہومر کی خوبصورتی ہے، کیونکہ وہ ایک فلاسفر بھی تھا، ایک پوئٹ بھی تھا، ایک بہت اچھا شاعر اور اچھا رائٹر تھا۔ اس نظم کی رائزنگ ایکشن کیا ہے، کلائمیکس کیا تھا، فالنگ ایکشن کیا تھے، یہ سارے آپ دیکھ رہے ہیں۔ ایکین نے جب حملہ کر لیا، اس کی شپنگ کو تباہ کیا، یہ رائزنگ ایکشن تھے۔ پیٹروکلس کی ڈیتھ، اس کا حملہ، کلائمیکس پہ جنگ پہنچ گئی جب ایکیلیز واپس آ گیا اور ٹروجن جو جیتی ہوئی جنگ تھی ایک دفعہ اس کا کایا پھلٹا اور وہ دوبارہ ہار کی طرف آ گئے۔ ان کی نمایاں تھیمز، گلوری آف وار، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہومر نے ایکیلیز ہیکٹر کو ایز اے ہیرو پیش کیا ہے، جبکہ دوسرے سائڈ پہ پیرس ایک ڈسپیکیبل، ڈسپائسیبل، ڈیٹیسٹیبل بندہ اس کو شو کیا۔ کیوں؟ وہ جنگ کو پسند نہیں کرتا تھا، وہ چاہتا تھا کہ اپنے لور کے ساتھ، ہیلن کے ساتھ ادھر رہیں اور جنگ نہ کریں۔ تو دونوں کو فرق کو انہوں نے ایک سائڈ پہ ہیرو بنا دیا جو جنگ کو پسند کرنے والے تھے، اور دوسرے سائڈ پہ جو جنگ کو ناپسند کرتے تھے ان کو زیرو بنا دیا۔ یہ اس کا نمایاں تھیم تھا، گلوری آف وار، گلوری اور فیملی لائف۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہیکٹر جو کہ اپنے بچے اور بیوی سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن وہ اپنی زندگی کو جنگ کی خاطر اپنے نام، گلوری، ریناؤن کے لیے قربان کر دیتا ہے اور مارا جاتا ہے۔ اس طرح ہم ایکیلیس کو بھی دیکھتے ہیں کہ ان کی والدہ اس کو کہتی ہے کہ اگر آپ اس جنگ پہ جائیں گے تو آپ ہمیشہ کے لیے نام کما لیں گے، لیکن اگر آپ ادھر رہیں گے، یعنی آپ جنگ پہ نہیں جائیں گے، یہ ٹروجن وار میں ہم نے پڑھا ہے، اگر آپ جنگ پہ نہیں جائیں گے تو آپ کو بادشاہت اور بہت کچھ ملے گا، اور وہ ملٹری لائف کو ترجیح دیتا ہے اور فیملی لائف کو۔ نیکسٹ تھیم ہے اس کا دا امپرماننس آف ہیومن لائف اینڈ اٹس کریشن، یعنی کوئی بھی ادھر پرماننٹ نہیں ہے، سب کے لیے موت ہے۔ جس طرح مسلمانوں کی وہ ہے نا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر ذی روح کو مرنا ہے۔ ہومر بھی یہی کہتا ہے کہ مرنا ہے، چاہے ہیکٹر ہو، چاہے ایکیلیز ہو، چاہے پیرس ہو، چاہے ایلن ہو، سب نے مرنا ہے۔ اور ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں ہیکٹر مر جاتا ہے، پرائم مر جاتا ہے، ان کے سب بچے مر جاتے ہیں، ایکیلیس بھی مر جاتا ہے۔ اور ایکیلیس کو اس کی والدہ نے بیپٹائز کیا ہوتا ہے، ان کی صرف ایک ہیل ہوتی ہے جو کہ بیپٹزم سے رہ گئی ہوتی ہے، اور وہی ہیل اس کی موت کا سبب بنتی ہے۔ اور ہومر کہتا ہے the noblest and bravest may yield to death sooner than other, the greatest of men cannot escape death۔ یہ تھی ہومر کی ایلیڈ پوئم جس کے بارے میں ہم نے بیان کیا ہے۔ اگلی نظم ہم آڈیسی کے بارے میں، اور ایپک پوئم، ایپک ایک نمایاں جانر ہے پوئٹری کا، تو یہ دونوں نظموں کو پھر ہم ایز اے ایپک، یعنی ایلیڈ اینڈ آڈیسی ایز این ایپک پوئم کے بارے میں ہم ایک ویڈیو بنائیں گے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اتنی محنت کرتے ہیں آپ کے لیے، آپ کے نالج کے لیے، آپ کے بچوں کے نالج کے لیے، تو ایک سبسکرائب اور لائک تو بنتا ہے نا، تو کریں نا پلیز۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔